اخلاق اور قانون کی جو تعریف قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ بڑی وسیع تعریف ہے، جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہوتی، جو ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان بھی اسی اخلاق کا حصہ ہے، اور ایمان کے اصل معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی اور اس کو ماننا۔ ایمان تو خود ایک صفت ہے، وفاداری کی، وابستگی کی، کسی چیز کو مان لینے کی اور اس پر جم جانے کی۔ یہ باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوگی اس کا وزن ہوگا۔ اور نفاق بھی ایک صفت ہے، کسی چیز کو نہ ماننا، نہ ماننے کے برابر ہونا، اور دل میں ہمیشہ دو روش رہنا، اور یہ حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور باطل کے ساتھ بھی۔ تو وعدہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، نفاق کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفاق کی روش ہو اور شیطان کے ساتھ ایمان حق کی روش ہو تو ایمان غالب آئے گا اور نفاق شکست کھائے گا۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے اصل قیمت اس کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی جس قانون کو مانتا ہو اس کی پابندی کرے۔ اگر آدمی اللہ کا قانون مانتا ہو اور اس کی پابندی نہ کرتا ہو تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ ایک آدمی اللہ کو ماننے والا ہو لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہ ہو، اور ایک آدمی شیطان کو ماننے والا ہو، شیطان کے لیے محنت کرنے کو تیار ہو، تو محنت فی نفس ہی ایک اخلاقی قوت ہے جو کام کرے گی اور اس کام سے وہ فائدہ اٹھائے۔ ایک آدمی حق پر ایمان رکھتا ہو لیکن تحقیق اور اجتہاد اور علم سے عاری ہو تو یہ حق اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک قوم اگر باطل پر ایمان رکھتی ہے لیکن تحقیق اور اجتہاد اور جدت اور نئے مسائل کا حل نکالنا اس سے آراستہ ہے تو وہ غلبہ پائے گی۔